سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ادب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، انسان اپنی ساخت کے لحاظ سے بارفتہ حسن ہے، یعنی جمال اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بطور ادب کے طالب علم کے کیا ہمیں عربی شاعری کو پہلے دیکھ لینا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں قرآن کی فہم میں رہنمائی ملے گی؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ میں ادب کا ذوق ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ میں ادب کا ذوق نہیں ہے تو آپ قرآن کو معاف رکھیں، یونان کا دیکھ لیں، روما کا دیکھ لیں، آپ انگریزی ادب دیکھ لیں، ہمارے اردو ادب کو دیکھ لیں، فارسی ادب کو دیکھ لیں۔ اسی طرح سب سے بڑھ کر فطرت کے قریب جن ادب کی روایتوں سے میں واقف ہوں، اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑی غیر معمولی منطق داخل ہو گئی، باقاعدہ استدلال کا ہے۔ بیدل کے ہاں بھی ہے، غالب کے ہاں بھی اسی چیز کا بڑے پیمانے سب کے ہندی میں خاص طور پہ، سب کے ہندی میں خاص طور پر۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کوئی افسانہ تخلیق کر رہا ہے، وہ کوئی ناول تخلیق کر رہا ہے، وہ کوئی اساطیری روایت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہاں جہاں ہم خالص ادب پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں خیال میں بھی ادب ہے، وہاں وہم میں بھی ادب ہے، وہاں اسطورے میں بھی ادب ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں ایک ادب پارا ہے، لیکن بئی معنی نہیں کہ وہ افسانہ ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ شاعری ہے، اس معنی میں نہیں۔ خاص طور پہ مکی صورتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں پہ جو ردم ہے اس کے اندر ایک طرح کا مکفّا اور مسجع ہونے کا بھی ہمیں شائبہ ہوتا ہے، جیسے سورہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن مجید کی اصطلاح کو اگر آپ مستعار لے لیں تو اس کا بنیادی مقصد وہاں انذار ہے، نہ کہ ہدایت کا ابلاغ۔ اصل میں تو ہدایت ہی ہے، لیکن اس کو اس نے زیادہ اہمیت دے دی ہے، تو وہاں آپ کو وہ چھوٹی صورتیں نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے فن کے ماہر لوگ ہیں، ان کا دین سے بھی بڑا محبت کا تعلق ہے، ان کو آپ کسی ایک آیت کی لطافتیں اپریشیٹ نہیں کرا سکتے، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ آپ سے یہ تقاضا کریں گے کہ اے دسو گل کی، عربی ادب ہو یا اردو ادب ہو یا فارسی ادب ہو، اس میں میرا زاویہ نظر یہ ہے، آپ دنیا کے کسی دوسرے ادب کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو افسانہ اچھا لگ رہا ہے، کہانی اچھی لگ رہی ہے۔ اب کہانی میں ایک افسانہ نگار یا ایک ناول نگار کیا کرتا ہے؟ اب منٹوں کے افسانے دے دیں، کوئی اور چیز دے دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے حظ اٹھا لے، لیکن اس کا اچھا ادب کا ذوق نہ ہو۔ اس کے باوجود یہ ممکن ہے۔ کیا قرآن میں پورا قرآن جو ہے وہ ادبی شاہپارہ ہے یا اس میں خاص خاص مقامات ہیں، کچھ قانون کی بحثیں ہیں؟ ٹھہرو ٹھہرو مجھے منزل جانا اور جانا پہ دو آنسو بہانے دو۔ تو اب جیسے ہی انہوں نے یہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی شعر ہو گیا، بس ختم ہو گئی بات۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم غامدی صاحب سے قرآن کو بطور ایک ادبی شاہپارے کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ادب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ادب کا لفظ ویسے تو بڑی جہات رکھتا ہے، اور اگر اقسام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید گننا مشکل ہو جائے۔ دنیا کی تاریخ میں اس کا جن تہذیبوں میں ظہور ہوا ہے وہاں اس نے اپنے طریقے کے پیرہن بھی اختیار کیے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی روح میں اتر کر دیکھیں تو انسانی نفسیات چیزوں کو قاعدے ضابطے میں لانے کا جو عقلی عمل کر رہی ہوتی ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنا جائزہ لیں، میں نے بارہا اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ہر علم کی ابتدا میرے اور آپ کے جائزے ہی سے ہوگی۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم ہیں کیا؟ دوسرے جانوروں کی طرح ہم بھی اسی طرح کا جسم رکھتے ہیں، ہمارے بھی اندرونی اعضاء اسی طرح کے ہیں۔ جو نظام ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے اس میں بھی اور ایک جانور کے نظام حیات میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ معمولی درجے میں آپ کچھ امتیازات وہاں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں جو انسان کی حیثیت سے مجھے ممتاز کرتی ہیں وہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو تین ہی، یعنی میں ایک عقلی وجود رکھتا ہوں، میرے سامنے جب چیزیں آتی ہیں تو میں ان میں امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یعنی ایک ایک چیز کو میں مختلف زاویوں سے الگ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں ان کو الگ کرنا شروع کرتا ہوں، وہ نفس میں ہوں یا مادے میں ان کو نام بھی دینا شروع کر دیتا ہوں، میں اپنے امتیازات کو متعین کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرے فہم و ادراک کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو پھر میری شعوری ساخت میں بعض چیزیں ودیعت ہیں جن سے میں نجات نہیں پا سکتا۔ مثلا یہ کہ اثر ہے تو مؤثر ہوگا، فعل ہے تو فاعل ہوگا، فعل میں اگر کچھ خصوصیات کا ظہور ہوا ہے تو وہ فاعل میں بھی لازماً ہونی چاہیے،
تو اس طرح کے جو مقدمات میرے باطن میں ہیں، میں ان کا اطلاق اپنے فہم و ادراک پر کرتا ہوں. جیسے ہی میں کرتا ہوں تو علم کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ استدلالی ہے. اس سارے مرحلے میں میرا رویہ، میرا طرز عمل، میری شخصیت کا ظہور منطقی ہوتا ہے. یہ جو منطقی طریقے سے چیز کا ظاہر ہونا ہے، اس کو اگر آپ دنیا کے علوم میں سمجھنا چاہیں تو ایسے جیسے ریاضی ہے یا جس طریقے سے سائنس کے قوانین ہیں، اس میں ایک خاص طرح کا جمود بھی ہوگا، خاص طرح کی تعین بھی ہوگی، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک ریل کی پٹری بچھا دی ہے جس پر اب دائیں اور بائیں ٹرین نہیں ہو سکتی. عقلی معاملات میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. یہ میری شخصیت کا بحیثیت انسان ایک پہلو ہے. دوسری چیز کیا ہے، میں ایک حادثہ اخلاقی رکھتا ہوں. یعنی کسی چیز کے بارے میں یہ حکم لگائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اچھی ہے یا یہ بری. یہ اچھے اور برے اور خیر و شر کا حکم ہے جو اصل میں میرے پورے وجود کا اظہار بن جاتا ہے. میری معاشرت اس پر مبنی ہے، میری سیاست اس پر مبنی ہے، میری تہذیبی روایات اس سے تشکیل پا رہی ہیں، یہ سب اسی سے ہو رہا ہے. لیکن جو تیسری بہت بڑی چیز ہے وہ میری حص جمالیات ہے. یعنی میرے صحن میں بندھی ہوئی بکری یہ نہیں دیکھتی کہ یہ گلاب کا پھول ہے یا یہ گھاس ہے. میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. یعنی میرے لیے تو ایک گھاس کی پتی بھی بعض اوقات اہتزاز کے 1000 پہلو پیدا کر لیتی ہے. تو یہ جو حصے جمالیات ہے، میری جو ایستھیٹک سینس ہے، یہ میرے ہر عمل کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یعنی یہ میرے عقلی استدلال کے ساتھ بھی وابستہ ہے. اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں تو یہ ایک منطقی نوعیت کا عمل جب ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور میرے اخلاقی حکم کے ساتھ بھی وابستہ ہے. اس کو میں نے ایک جگہ اس طرح بیان کیا کہ انسان اپنی ساخت کے لحاظ سے بارفتہ حسن ہے. یعنی جمال اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب رسالت مآب سے اس شخص نے سوال کیا جو تکبر کی حقیقت جاننا چاہتا تھا، اور اس نے بعض جمالیاتی پہلوؤں کے بارے میں اپنے التباس کو آپ کے سامنے پیش کیا، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اسی حقیقت کو رسول اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال. یعنی میری شخصیت میں بحیثیت انسان اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے بڑھ کر جس چیز کا ظہور ذات باری کی طرف سے ہوا ہے وہ میرا جمالیاتی احساس ہے. بلکہ میں تو اس جمالیاتی احساس کو ان دونوں چیزوں پر بھی غلبہ پائے ہوئے محسوس کرتا ہوں. یہ میری پوری شخصیت کا احاطہ کرتا ہے. اور میں جس وقت لوگوں سے متعلق ہوتا ہوں، میں معاشرے سے متعلق ہوتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، انسان کو بھی اگر آپ دیکھیں، اور بحیثیت انسان بھی یہ سب سے زیادہ غلبہ رکھنے والی چیز ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو صرف اس کے ظہور کے مواقع میں اختلاف ہو جاتا ہے. یعنی کون آدمی ہے جس کو آپ پکڑ کے بٹھا لیں اور اس کے سامنے آپ کسی خوبصورت عورت کا تذکرہ کریں تو وہ یہ کہے کہ نہیں یہ شعراء کے لیے موضوع ہے. بلکہ شعراء تو بیچارے پھر کچھ حدود کا خیال رکھیں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی خیال نہ رکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جمالیاتی احساس ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمالیات کے جتنے مظاہر پیدا کیے ہیں ان کا منتہائے کمال عورت ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میرے بارفتہ حسن ہونے کا یہ جو پہلو ہے، یہ سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں انسانی شخصیت میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے عمومی معاملات میں، بلکہ انحرافات میں بھی سب سے بڑھ کر نمایاں ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جس وقت آپ چیزوں کو اس جمالیاتی پہلو سے دیکھتے ہیں تو آپ کسی دیہات میں ہیں، آپ کسی ناند کے کنارے کھڑے ہیں، ادب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ایک لفظ میں ادب کو سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ میری شخصیت نے جس موقع پر کسی خیال کو، کسی منطق کو، کسی ریاضیاتی فارمولے کو، میرے کسی وہم کو بھی پیرہن جمالیاتی لحاظ سے دے دیا ہے تو ادب کی ابتدا ہو گئی. میں ادب کو اس وسعت کے ساتھ دیکھتا ہوں. غامدی صاحب، سوال یہ آتا ہے کہ قرآن شریف کا جو ادب ہے یا اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اور اس کے برعکس جو ہمارا ایک ورلڈ لٹریچر ہے اس میں کس طرح کا فرق آپ دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے اس میں وہ امتیازی پہلو آپ تلاش کرتے ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی بس اسی سے اس کو دیکھ لیجئے کہ جس وقت ہم عقلی عمل کر رہے ہوتے ہیں یا اخلاق کی لحاظ سے کوئی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری شخصیت کے جو دو پہلو ہیں وہ بظاہر ادبی نہیں ہیں. میں نے ابھی تحلیل کر کے بتایا کہ عقلی عمل میں ہم منطقی طریقہ اختیار کرتے ہیں، ریاضیاتی طریقہ اختیار کرتے ہیں. اب جس وقت آپ خالص ادب میں جائیں گے
تو وہاں حسن و عشق کی بات ہونی چاہیے، وہاں پر داستان سرائی ہونی چاہیے، وہاں پر اوہام کو پرسونیفیکیشن ملنی چاہیے، وہاں کوئی ماضی کے اساطیر وجود پذیر ہو جانے چاہیے، وہاں انسان جس طریقے سے چیزوں کو خواب میں دیکھتا ہے اس طریقے سے بیداری میں دیکھنے کے داعیات پیدا ہونے چاہیے، وہاں صورتحال ایسے ہے۔ تو جب وہ خالص ادب ہوتا ہے تو اس کا ظہور ہمیشہ ان اصناف میں ہوگا، یعنی جس وقت بھی آپ یونان کا دیکھ لیں، روما کا دیکھ لیں، آپ انگریزی ادب دیکھ لیں، ہمارے اردو ادب کو دیکھ لیں، فارسی ادب کو دیکھ لیں، اسی طرح سب سے بڑھ کر فطرت کے قریب جن ادب کی روایتوں سے میں واقف ہوں ان میں عربی ادب ہے اور پنجابی ادب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں فطرت کا قرب اتنا زیادہ ہے کہ اس کی تلمیحات، اس کے استعارے، اس کی تشبیہیں، اس میں جملے کی ساخت جس طریقے سے ہوتی ہے وہ بہت فطرت کے قریب ہے۔ اس سارے کے اوپر جب آپ نظر ڈالیں گے تو اس میں وہ چیزیں جہاں پہ اصل میں خیال بنیاد ہے، جامہ اس نے پہننا ہے، یعنی وہاں پر آپ منطقی استدلال میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ منطقی استدلال میں بھی داخل ہوں گے، جیسے کہ ہمارے بعض فارسی شعراء نے ایک پوری روایت قائم کی ہے کہ وہ اصل میں مضمون بندی کا عمل کرتے ہیں، اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑی غیر معمولی منطق داخل ہو گئی، باقاعدہ استدلال کا ہے۔ بیدل کے ہاں بھی ہے، غالب کے ہاں بھی اسی چیز کا بڑے پیمانے سب کے ہندی میں خاص طور پہ، سب کے ہندی میں خاص طور پر۔ تو اس میں آپ کو جو چیز نظر آتی ہے کہ اگرچہ ہے بڑی منطقی سی چیز بنا دی ہے لیکن وہ اصل میں خیال کی تشکیل کا ایک عمل ہے۔ یہاں پہ ادب خالص ہے، یعنی ادب اپنی جگہ پر اگر آپ اس تعبیر کو قبول لیں، ادب برائے ادب ہے۔ یہ وہ دائرہ ہے جس میں آپ یونانی روایت کو دیکھتے ہیں تو اس پہ ادب کا اطلاق کرتے ہیں، آپ مغربی روایت کو دیکھتے ہیں تو ادب کا اطلاق کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر مثال کے طور پر ادب کا لفظ بولا جائے تو آپ کہیں شاعری، افسانہ، آپ کہیں گے ناول، آپ کہیں گے ڈرامہ، تو ظاہر ہے کہ یہ ادب کی خالص اصناف ہے۔ ادھر صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کام کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، یعنی قرآن مجید کا معاملہ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کوئی افسانہ تخلیق کر رہا ہے، وہ کوئی ناول تخلیق کر رہا ہے، وہ کوئی اساطیری روایت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تو زندگی کے سب سے بڑے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک منطقی عقلی حقیقت ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ٹھوس چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہیں۔ اس کے مضامین کی نوعیت وہ ہے جو سائنس کے مضامین کی نوعیت ہے۔ تو وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ادب کہاں سے آئے گا؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ انسان کے اندر یہ جو وارفتہ حسن ہونے کا پہلو ہے، یہ پھر کوشش کرتا ہے کہ عقلی مقدمات کے لیے بھی پیرہن وہ اختیار کر لے۔ تو قرآن میں ادب اصل میں یہاں سے داخل ہوتا ہے۔ مجھے بات کرنی ہے، بات تو عقلی ہے، بات منطقی ہے، بات ریاضیاتی ہے، بات فلسفیانہ ہے، بات کے مقدمات 2 اور 2 4 کی طرح کی ہیں، ان کا پورا نظام فکر اسی طرح بنا ہے، لیکن میں اس کو وہ پیرہن دے سکتا ہوں جس میں ادب کی لطافتیں داخل ہو جائیں۔ اور ادب کی لطافتیں پیرہن میں کیسے داخل ہوتی ہیں؟ وہاں جہاں ہم خالص ادب پہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں خیال میں بھی ادب ہے، وہاں وہم میں بھی ادب ہے، وہاں اسطورے میں بھی ادب ہے، یعنی ادب کی وہ لطافت یا وہ ایک خاص طرح کا جمالیاتی احساس وہاں کانٹینٹ میں بھی موجود ہے۔ اس کو آپ نے پیرہن پہنانا ہے، اس کو کس لطیف طریقے سے آپ دوسرے تک پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کے پاس وہ چیز میسر نہیں ہے۔ اس کو تو مثال کے طور پر میراث کے احکام بیان کرنے، اس کو مثال کے طور پر حدود کے متعین احکام لوگوں کو بتانے ہیں اور ان کے شرائط بیان کرنے ہیں، اس کو بہت سے موقعوں کے اوپر سادہ حقیقتیں جو اس دنیا کے اندر روزمرہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں ان کو بنا استدلال بنانا ہے۔ تو وہاں فہم و ادراک اور استدلال کے عقلی مقدمات اور اخلاقی مقدمات اصل کانٹینٹ ہے، اس میں قرآن مجید پیرہن اختیار کرتا ہے، اور وہ پیرہن پھر کس طریقے سے ادب بنتا ہے؟ وہ اسی طریقے سے ادب بنتا ہے جس طریقے سے آپ خالص ادب میں پیرہن تیار کرتے ہیں، یعنی وہ لفظ میں کس طریقے سے اس پیرہن کے رنگ بھر دے، وہ جملے کی تالیف میں کس طرح سے رنگ آمیزی کر دے، وہ سیاق و سباق کو کس طرح سے وہاں سے اٹھا دے اور وہ آپ کے لیے ایک لطیف چیز بن جائے، وہ بات کو بیان کرنے کا طریقہ کیا اختیار کرے کہ جس سے ایسے لگے کہ آپ کے پاس کچھ کردار ادبی اسٹیج پر نمودار ہو گئے ہیں۔ تو قرآن نے یہ طریقے اختیار کیے ہیں، اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں ایک ادب پارا ہے، لیکن بئی معنی نہیں کہ وہ افسانہ ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ شاعری ہے، اس معنی میں نہیں۔
اس معنی میں کہ اس نے اپنے کانٹینٹ کو، اپنے محتویات کو اپنے مخاطبین تک پہنچانے کے لیے جو پیرہن تیار کیا ہے وہ بالکل وہی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا شاید شعر العجم میں مقدمے میں شبلی نے نقل کیا ہے یہ کہ حسان بن ثابت کے بیٹے نے آ کے بھیڑ کے کاٹنے پر کیا تبصرہ کیا تھا، تو اس میں کیا چیز ہے، یعنی بھیڑ نے کاٹا ہے۔ بھیڑ کوئی شاعری نہیں ہے، وہ کوئی خیال نہیں ہے، وہ کوئی اسطورہ نہیں ہے، بھیڑ کے اوپر کچھ اصل میں نقوش ہیں جو اس کے خالق نے بنا دیے ہیں، بچہ ان کو بیان کر رہا ہے، تو یہاں پیرہن ہی ہے، اصل میں تو کاٹنے والی چیز ہے، یعنی اس نے اس کو کاٹ کر اذیت میں مبتلا کیا ہے۔ ادب میں اذیت کا کیا محل، اس سب کے باوصف انہوں نے یہ کہا کہ یہ شاعر ہے، شعر ہو گیا، یہ چیز ہے در حقیقت۔ تو یہ لطیف چیز کا لطف میں بدل جانا، یہ آپ دیکھیے کہ میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم جب امام فراہی کے پاس ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ 25-30 کی بات ہوگی، تو ان کی مجالس میں عربی شاعری صبح و شام زیر بحث رہتی تھی۔ ان کے مدرسہ فکر میں اس کی بڑی اہمیت ہے، شعر پڑھنا، شعر سمجھنا، اس کے مختلف اسالیب زیر بحث لانا۔ ان کے ہاں قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کی مجلس میں بھی یہ بہت ہوتا تھا۔ ابھی بھی آپ ان کی تصنیفات دیکھیے تو وہ شواہد پہ شواہد پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا پورا نظام فکر اصل میں کلام عرب سے ترتیب پاتا ہے کہ وہ زبان کی ان چیزوں کو اور اسالیب کو پہلے سمجھنے کا عمل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ وہ ہماری پوری علمی روایت کو ایک دوسرا رخ دینا چاہتے ہیں، تو وہاں اس چیز کی اہمیت بڑی غیر معمولی ہے۔ تو عربی شاعری کا ذکر ہوتا رہتا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایسے ہی تبصرہ کر دیا دوستوں میں بیٹھے ہوئے کہ عربی شاعری بھی کوئی شاعری ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اونٹنی کی مدح ہو رہی ہے محبوبہ کی۔ تو اس طرح کا سخت تبصرہ کسی نے امام فراہی کو پہنچا دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے شام کے وقت بلا لیا اور بلا کر یہ کہا کہ یہ تم نے تبصرہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے تو عربی شاعری ایسی ہی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی شعر پڑھو۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے امر القیس کے معلقے کا مطلب پڑھ دیا، کفا نب کے من ذکر حبیبی میں منزلی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ذرا پھر اس کا ترجمہ کرو۔ ظاہر ہے کہ ایک دوسری زبان کے اسٹرکچر کو آپ اپنی زبان کے اندر آ کر کچھ اپریشیٹ کرنے کے قریب بڑھ جاتے ہیں۔ طالب علمی کا ان کا زمانہ ہے، جوانی کا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا اسی طرح ترجمہ کر دیا جیسے ہمیں مولویوں نے سکھایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح ترجمہ کرو، ٹھہرو ٹھہرو مجھے منزل جانا اور جانا پہ 2 آنسو بہانے دو۔ تو اب جیسے ہی انہوں نے یہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی شعر ہو گیا، بس ختم ہو گئی بات۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہی مضمون تھا، وہی الفاظ تھے، وہی واقعہ تھا، وہی جس طریقے سے وہ عام طور پر محبوب کے دیار پر کھڑے ہو کر راکھ بجھی ہوئی ادھر ٹوٹی ہوئی تناب ادھر کا ذکر کرتے ہیں، وہی چیز تھی اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس کو بیان کرنے کا اسلوب در حقیقت وہ پیرہن ان کے سامنے لے آیا کہ جس نے ان کو بھی اس موقع کے اوپر یہ کہنے مجبور کر دیا کہ شعر ہو گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ کو اس پہلو سے ادب زیر بحث نظر آئے۔ اچھا غامدی صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مذہب ہم اس کے کانٹینٹ کو مقدم رکھتے ہیں، لیکن خاص طور پہ مکی صورتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں پہ جو ردم ہے اس کے اندر ایک طرح کا مکفّا اور مسجع ہونے کا بھی ہمیں شائبہ ہوتا ہے۔ جیسے سورہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو یہاں پہ ایک جو ہماری روایت میں ایک قافیے کی صورت ہوتی ہے، عربوں کے ہاں بھی یہ زیر بحث ہے، تو یہاں پہ ایک پورے ایک ردم کے ساتھ وہ بیان ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ شعر بھی نہیں ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ وہ نثر بھی اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ نثر میں قانون زیر بحث آتا ہے، جیسے سورہ نساء میں ہے کہ جو حصے دار ہیں ان کو حصے بتائے جا رہے ہیں، متکلم جو ہے وہ حصے بتا رہا ہے کہ فلاں کے اتنے حصے ہیں، فلاں کے اتنے حصے ہیں، تو وہ بھی ایک ادب کی ایک جسے شہ پارہ ادب شاید عام طور پہ جس طرح ہم کہتے ہیں اسے ہم نہ کہہ پائیں۔ تو یہ جو ایک اس میں شعر اور نثر کی ایک بحث ہے، تو اس کی پھر نوعیت کیا ہے ادبی طور پہ اگر ہم اس کو متعین کرنا چاہیں؟ اس میں دیکھیے نا کہ نثر کیا چیز ہے، یعنی ہم نے اپنے خیال کو، اپنے نقطہ نظر کو، یا اپنے فہم و ادراک کو، یا اپنے استدلالی مقدمات کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہی زبان وجود میں آئے گی۔ جب ہم دوسروں تک اس کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے اس خیال کے اجزاء کے لیے لفظ تلاش کرتے ہیں۔ وہ لفظ ہمارے ہاں موجود ہوتے ہیں پہلے سے،
ان میں سے ہم انتخاب کر لیتے ہیں، ان کو ایک خاص جملے کی تعلیف میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ایک سیاق و سباق متعین کر کے اس کو کلام کی صورت دیتے ہیں. جیسے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، ہم دونوں غیر ارادی طور پر یہی کام کر رہے ہیں، اس سے نثر وجود میں آتی ہے. لیکن اس نثر میں اگر آپ یہ اہتمام کرنا شروع کر دیں کہ جو جملے بھی بنیں گے وہ اپنے خاتمے پر اپنے درمیان میں آہنگ پیدا کر دیں گے، اس میں غنائیت در آئے گی، وہ اپنے اندر ایک موسیقی پیدا کر دیں گے. ابو الکلام آزاد کی اب جیسے یہ جو موسیقی پیدا کر دینا، غنا پیدا کر دینا ہے، یہ ظاہر ہے کیا ہے؟ یہ صوتیات کو لطافت میں بدلنا ہے. ویسے تو میں بول رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں تو میرے الفاظ بھی صوت کی صورت میں آپ تک پہنچ رہے ہیں، آواز کی صورت میں، لیکن وہ آواز ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کو غنا کا احساس ہو. تو اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے الفاظ اس طریقے سے بولنے ہیں کہ وہ غنا کا تاثر دیں. اب غنا کو ہم نے پھر شاعری کی اور ادب کی پوری روایت میں بعض چیزوں میں تبدیل کیا ہے. وہ آپ کو انگریزی میں اور طرح سے نظر آئے گی، وہ اردو میں اور طرح سے نظر آئے گی، فارسی میں اور طرح سے نظر آئے گی، لیکن وہ ہے کیا اصل میں؟ یعنی وہی کہ آوازوں کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنے کو ہم نے بہور میں بدل دیا، ہم نے اوزان میں بدل دیا، ہم نے ان اوزان کی آوازوں کو یکساں کر دیا، ان آوازوں کی یکسانی کو ہم نے ایک کے بعد دوسرے ردم میں یا اس کے مختلف تموجات میں تبدیل کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ ایک اچھا موسیقار تبدیل کرتا ہے. جیسے ہم تبدیل کرتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے جس کو آپ ردیف کہتے ہیں، جس کو آپ قافیہ کہتے ہیں، جس کے اندر جملے کی ساخت اس طریقے کی ہوتی ہے کہ بیچ میں بھی بعض موقعوں کے اوپر آپ ردیف اور قافیے پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ شعراء جب زیادہ غنا کو پیش نظر رکھتے ہیں تو درمیان میں بھی قوافی کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اقبال نے کیا ہے، غالب نے کیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے کیا ہے. تو قرآن مجید نے یہ جو پہلو ہے شاعری کا، اس کو لے لیا ہے، غنا والے پہلو، یہ پہلو کو لے لیا ہے. یعنی اس نے کیا کیا ہے؟ اصل میں تو اس کو نثر لکھنی ہے، نثر ہی سے اسے اپنا مدعا واضح کرنا ہے، لیکن اس نے اپنی نثر میں اس چیز کو شامل کر لیا ہے. ایک چیز کو شاعری سے اٹھایا، یہ وہی بات ہے کہ وہ پیرہن تیار کر رہا ہے، تو اس کو اس نے لے لیا. اب اس میں اس کو دو طرح کے مضامین ادا کرنے ہیں. ایک مضامین وہ ہیں جس میں وہ اپنے مخاطب کو عقلیت کی بنیاد پر یا استدلال کی بنیاد پر یا تفصیل کی بنیاد پر یا حکم کی بنیاد پر مخاطب نہیں کر رہا، جہاں وہ اپنے بنیادی مقصد کو سامنے رکھ کر اس کو خبردار کرنا چاہتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کی اصطلاح کو اگر آپ مستعار لے لیں تو اس کا بنیادی مقصد وہاں انذار ہے، نہ کہ ہدایت کا ابلاغ. اصل میں تو ہدایت ہی ہے، لیکن اس کو اس نے زیادہ اہمیت دے دی ہے. تو وہاں آپ کو وہ چھوٹی صورتیں نظر آتی ہیں، اور وہ چھوٹی بھی ہیں. اس کے بعد اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو سورہ قاف سے بھی آپ کو بالکل وہی چیز نظر آتی ہے. اس سے پیچھے جائیں تو آپ کو حجرات وغیرہ سے پیچھے بھی زیادہ وہ اسلوب نظر آتا ہے. آپ کو تیسرے چوتھے باب میں بھی میں پوری صورتیں آپ کو سنا سکتا ہوں جن میں وہ ٹکڑے موجود ہیں جو بالکل آخر کی چھوٹی صورتوں کی طرح ہیں. تو وہاں تک وہ اس کو لے آیا ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو وہ باتیں بھی کرنی ہیں جن میں خاص طور پر تفصیل کا تقاضا ہے. اس میں پھر اس نے کیا کیا ہے کہ اس معاملے کو ذرا مؤخر کر دیا تاکہ وہ نثر میں اپنے اس مدعا کو پورے طریقے سے ادا کر سکے. جب اس نے اس کو مؤخر کیا ہے تو وہ غنا، وہ خاص طرح کے قوافی، اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جملے، وہ ایک کے بعد دوسری بات جس طرح سے آپ کو متنبع کرتی چلی جاتی ہے اور آپ کی حصے جمالیات کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ چیز وہاں قائم رکھنا ممکن نہیں ہے. تو اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اب وہ جو سٹرکچر بناتا ہے اس کا، جب آپ اس کی تحلیل میں اترتے ہیں یا اس کو آپ پڑھتے ہیں یا آپ اس کو ذرا غنا کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا. تو اس سٹرکچر کو اس نے طویل جملوں میں بھی اس طریقے سے اختیار کر لیا ہے. یہ میرے نزدیک شاعری کی چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شاعری ہے، شاعری کی چیزیں ہیں. جس طرح سے نثر کی چیزیں ہیں تو اس میں سے لفظ اٹھانا ہے، جملے کی تعلیف اسی طریقے سے قائم کرنی ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں اگر عربی زبان لکھوں تو میں فعل مائل مفعول کو ترتیب میں نہیں رکھوں گا جیسے ہی قرآن بھی رکھے گا. تو اسی طریقے سے شاعری کی جتنی چیزیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ سب اس نے اٹھا لی اور ان کو اٹھا کر وہ لے آیا ہے. اس کے بعد اصل میں محاسن کلام ہے جو بڑی چیز ہوتی ہے، وہ ایک تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے، یہ چیزیں ہیں، ان کو کیسے برتنا ہے، پھر اس کا ایک محل اس میں پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ اگر زیر بحث آئے گی تو میں عرض کروں گا، جو اصل میں پھر اس کو قرآن بنا دیتی. غامدی صاحب، یہ عربی شاعری میں
جو ہمیں اسالیب ملتے ہیں، قرآن آپ کی گفتگو سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ انہی ڈیوائسز کو، انہی پوئٹک ڈیوائسز کو وہ لیتا ہے اور اس کو اپنے ایک منتہائی کمال تک پہنچا دیتا ہے. تو بطور ادب کے طالب علم کے کیا ہمیں عربی شاعری کو پہلے دیکھ لینا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں قرآن کی فہم میں رہنمائی ملے گی؟ لازم ہے، اس کے بغیر آپ قرآن مجید کی طرف نہ آئے تو اچھا ہے. میں تو بالعموم لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر دین کا عالم بننے کا شوق ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ میں ادب کا ذوق ہے یا نہیں ہے. اگر آپ میں ادب کا ذوق نہیں ہے تو آپ قرآن کو معاف رکھیں، کسی اور فن کو اختیار کر لیں. یعنی مذہبیات میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں لوگ داخل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، ہمارے یہاں حدیث ہے، حدیث کے فنون ہیں، اس میں آپ کو 10 کے قریب فنون دیکھیں گے کہ وہ وجود پذیر ہوئے ہیں. یہ روایت کو کیسے دیکھنا ہے، علل کو کیسے دیکھنا ہے، راویوں کے بارے میں کیا چیزیں طے کرنی ہیں، ان کی سیرت اور کردار کا جائزہ کیسے لینا ہے، حفظ و اتقان کے کیا معاملات مسائل ہوں گے، اس لحاظ سے ان کو کیٹیگرائز کیسے کرنا ہے، ایک چیز کے بارے میں یہ حکم لگانا ہے، دوسری کے بارے میں یہ حکم لگانا ہے. وہ بھی ایک فن ہے اور مسلمانوں کا بڑا فن ہے، اس کو انہوں نے اختیار کیا. مسلمانوں کی ایک سلطنت قائم ہو گئی. یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، مسلمان ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے یا کسی بستی میں بکھرے ہوئے لوگ تھے. نہیں، ایک باقاعدہ سلطنت قائم ہو گئی. اس کی بنا پڑ گئی خود رسالت مآب کے زمانے میں، اور وہ 10-15 سال میں بہت وسیع ہو گئی. سلطنت کے معاملے میں یہ بات طے ہے کہ وہ 2 ہی چیزوں پر قائم ہوتی ہے، ایک فوج اور دوسرے قانون. اس کے بغیر کسی سلطنت کا تصور آپ نہیں کر سکتے. تو قانون سب سے پہلی ضرورت بن گیا مسلمانوں کی. جب قانون ان کی ضرورت بنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے قانونی مباحث کی ایک بڑی روایت قائم کی ہے. چنانچہ اس وقت دنیا کی قانونی روایتوں میں یا سول لا کی روایت ہے، یا کامن لا کی روایت ہے، اور یا مسلم لا کی روایت ہے. بہت بڑی روایت ہے دنیا کی تاریخ میں. ہمارے ہاں لوگ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ استعمار کے غلبے کے بعد اصل میں ان مملکتوں کی صورت میں آئے ہیں. ورنہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ان دونوں روایتوں سے کہیں بڑی روایت خود ہمارے ہاں قائم ہوئی. قانونی روایت منطقی استدلال کا تقاضا کرتی ہے. اس میں ہر چیز کو آپ کو 2 اور 2 4 کرنا ہوتا ہے. یعنی وکیل کے طریقے پہ آپ چیزوں کی تنقیح کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ادب کے مینڈے کو ذبح کرنا پڑتا ہے. اس کی قربانی دیے بغیر نہ قانون وجود میں آتا ہے، نہ بن سکتا ہے، نہ اس کی بحث ہو سکتی ہے. تو وہ بھی ایک پورا کا پورا علم ہے جس میں لوگ دلچسپی لیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کریں. قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں ہے. قرآن مجید کی بارگاہ میں جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو جس طرح کہ آپ نے فرمایا، میرے نزدیک ان کو عربی ادب بھی پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کیا ادبی ذوق ہے. یعنی میں ایسے 10 لوگوں سے واقف ہوں جو مثال کے طور پر بڑے اعلیٰ درجے کے انجینئر ہیں، میرے اپنے احباب میں بڑے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر ہیں، اور وہ اپنے فن کے ماہر لوگ ہیں. ان کا دین سے بھی بڑا محبت کا تعلق ہے. ان کو آپ کسی ایک آیت کی لطافتیں اپریشیٹ نہیں کرا سکتے، یہ ممکن ہی نہیں. وہ آپ سے یہ تقاضا کریں گے کہ اے دسو گل کی ہے. میرے ایک شاگرد تھے، ایسے ہی بعض واقعات یاد آ جاتے ہیں، بہت پرانی بات ہے یہ. میں اس زمانے میں 3 گھنٹے لازماً پڑھاتا تھا روزانہ، اور اس میں مختلف لوگ مختلف وقتوں میں سے پڑھتے، ادب پڑھاتا تھا. 7 معلقات میں پڑھا رہا تھا. تو میرا عام طریقہ پڑھانے میں یہ ہوتا تھا کہ میں اس کے اجزاء کی تحلیل کر دینے کے بعد نتیجہ خود نہیں نکالتا تھا، اور ان سے یہ کہتا تھا کہ اب اس کی تحلیل ہو گئی، اس پہ بحث ہو گئی. وہ بعض اوقات ایک ہی شعر کے اوپر گھنٹہ ہو گئی، آدھ گھنٹہ ہو گئی، لفظوں پر بحث ہو گئی، تالیف پر بحث ہو گئی، پس منظر پہ بحث ہو گئی. یہ خاص طرح کا کوئی اشتہار ہے، اب آپ اس کو اس میں ڈھالیے. تو یہ جیسے ہی میں کہتا تو یہ کہتے ہیں نہیں جی تسی دس دیو کی بنے ہیں. تو یہ تسی دس دیو کی بنیا، یہ اصل میں وہی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جو ادب کی لطافتوں سے حظ نہیں اٹھا سکتا. تو پہلا سوال اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے، اگر آپ دین میں داخل ہو رہے ہیں قرآن کے زاویے سے، تو سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہیے کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دی ہے. یہ اپنی صلاحیتوں کو جاننا تو بہت ناگزیر ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے ہنرمند بنایا ہے، کیا مجھے پروردگار نے کاروبار کرنے کی صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے، میں سوسائٹی کی کوئی اور خدمت انجام دے سکتا ہوں، میرے اندر سیاسی مہم جوئی ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ سیاست میں زعامت کے منصب تک پہنچ جانا یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. ان کی اپنی جگہ قدر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سوسائٹی اس اصول پر نہیں ہے کہ ہماری طرح سب لوگ بیٹھ کے وہاں شاعری کریں گے. تو آدمی کو دیکھ لینا چاہیے. اگر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے اندر ادب کا ذوق ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میرے سامنے کوئی شعر پڑھا جائے، میرے سامنے کوئی ادبی بات کی جائے، میں اس سے حظ اٹھاتا ہوں، میرے اندر اس کی لطافتوں کی طرف فطری میلان ہے،
میں اگرچہ فنی لحاظ سے اس کو اس طرح سے نہ سمجھ سکوں تو اس سے قطع نظر مجھے اس کی اصوات پسند آتی ہیں، مجھے محض اس میں جملوں کی ساخت متاثر کرتی ہے، میں ایک احتزاز محسوس کرتا ہوں۔ جب اس کو یہ بات معلوم ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پھر ادب کا مطالعہ کرے، اور اس میں صرف عربی ادب کافی نہیں ہے، عربی ادب ہو یا اردو ادب ہو یا فارسی ادب ہو، اس میں میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ 90% چیزیں دنیا کے سارے ادب میں اور ساری زبانوں میں یکساں ہوتی ہیں، یعنی ان کا بنیادی اسٹرکچر ایک ہی ہوتا ہے، ان میں اسالیب بھی بنیادی طور پر یکساں ہوتے ہیں۔ زبان کی اپنی خصوصیات، مثلا انگریزی، مثلا عربی کی، وہ اپنی خصوصیات 8-10% سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ 8-10% خصوصیات تو بعد کا مسئلہ ہے نا، پہلے وہ جو 90% چیزیں ہیں ان کو آپ کو اپریشیٹ کرنا سیکھنا چاہیے۔ تو اردو ادب بھی پڑھنا ہوگا، آپ کو انگریزی ادب بھی دیکھنا ہوگا، یہ ادب کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ قائم ہو اور آپ ایک اچھا انتخاب کر کے دنیا کے اچھے ادب کا مطالعہ کریں، پھر دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر اسالیب کی اپریشیشن پیدا ہوئی ہے۔ کیونکہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی دوسرے ادب کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو افسانہ اچھا لگ رہا ہے، کہانی اچھی لگ رہی ہے۔ اب کہانی میں ایک افسانہ نگار یا ایک ناول نگار کیا کرتا ہے؟ وہ اصل میں بے شمار حقیقتوں سے ایک نئی حقیقت تشکیل دیتا ہے، وہ جتنا حقیقتوں سے حقیقت کو تشکیل دے گا اتنا ہی کمال کا افسانہ وجود پذیر آ جائے گا۔ اور جیسے ہی آپ یہ دیکھیں گے نا کہ اس نے اصل میں حقیقتوں سے حقیقت کو تشکیل نہیں دیا، وہ حقیقت جو افسانوی ہے، یعنی وہ جو تشکیل دی گئی ہے وہ افسانوی ہے، لیکن جن چیزوں سے وجود میں آئی ہے، سارے کردار اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ کردار ایک کردار میں نئے کردار میں ڈھالنے کا عمل تو افسانہ نگار نے کیا ہے، لیکن اس کے سارے شیڈ خود ہمارے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہے حقیقتوں سے ایک نئی حقیقت کو وجود میں لانے کا عمل۔ اس کو کیا آپ نے سمجھ لیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے، کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے؟ تو وہاں پر تو یہ چیز ہو جائے گی۔ یہاں آپ کو جب آنا ہے تو آپ کا ایک اور امتحان ہے، وہاں آپ ان چیزوں کو اپریشیٹ کر کے رہ سکتے تھے، یہاں وہ پیرہن جو ان کے لیے اختیار کیا گیا تھا اصل میں اس نے اعتزاز کا باعث بننا ہے۔ یہ اور ایک مشکل عمل ہے، یعنی ایک عام آدمی کو آپ ایک افسانے کی کتاب دے دیں، اب منٹوں کے افسانے دے دیں، کوئی اور چیز دے دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے حظ اٹھا لے لیکن اس کا اچھا ادب کا ذوق نہ ہو، اس کے باوجود یہ ممکن ہے آسان سی شاعری اس کے سامنے پڑھی جائے اور وہ جھومنا شروع کر دے۔ اب مثال کے طور بانگے درا کی ابتدا میں بچوں کی نظمیں ہیں، وہ بعض لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اس کو، ایسے ہی اسماعیل میرٹھی کی نظمیں ہیں، بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں، تو اس سطح کی چیزیں ایک آدمی اپریشیٹ کر لے۔ لیکن پھر اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آگے ظاہر ہے کہ وہ کانٹینٹ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ نے کانٹینٹ کو تو خالص عقلی طور پر دیکھنا ہے۔ ایک قرآن میں دیکھیے مشکل کیا پیش آ گئی، وہاں آپ صرف کانٹینٹ کو دیکھ لیتے تب بھی حظ اٹھا سکتے تھے، یہاں آپ کو پہلے کانٹینٹ کو دیکھنا ہے بالکل دوسرے زاویے سے، وہ عقلی ہے، وہ ریاضیاتی ہے، وہ منطقی ہے، وہ 2 اور 2 4 کی طرح نتائج کا تقاضا کرتا ہے، اس میں کسی جگہ پہ کوئی خلاف حقیقت چیز نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بالکل مختلف ذہن ہے جو آپ کو کانٹینٹ اور محتویات کو اپریشیٹ کرنے کے لیے چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ آپ جو پیرہن اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے اس کی لطافتوں میں حظ تلاش کر سکیں۔ یہ ایک مشکل عمل ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ بالعموم یہ سن کر ہم جیسے لوگوں سے بھی کہ قرآن ایک ادب پارا ہے، اس سے وہ حظ نہیں اٹھا پاتے جو وہ عام ادب سے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اصل میں یہ جو درمیان کا ایک عمل ہے اس کو طے نہیں کرتے اور اس مشکل سے نہیں گزرتے کہ انہیں وہاں ایک اور چیز سے دوچار ہونا ہے، یعنی قرآن کو کھولنے کے بعد افسانے کا کانٹینٹ نہیں ملے گا، ناول کی کہانی نہیں ملے گی، کوئی اسطورہ نہیں ملے گا، وہاں تو آپ کو حقائق سے اور برہنہ حقائق سے اور 2 اور 2 4 کی طرح کے حقائق سے دوچار ہونا ہے۔ اصل میں یہی وہ مشکل ہے جس کو سامنے رکھ کر پھر صوفیہ نے یہ طریقہ نکالا کہ باطنی تفسیر کر لی جائے۔ صحیح۔ اچھا غامدی صاحب، آخری سوال آج کی نشست کے لیے، آپ کی اس بات سے ایک مشکل اور عوام کے لیے پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عام شخص جو ہے وہ اس کی اپریسیشن کے لیے پہلے اس کی تیاری ہو، پھر آپ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کے یونیورسل استعارے یا تماثیل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 80 یا 90% ایک جیسے ہوتے ہیں زبانوں میں، تو پھر ایک عام آدمی اس تک کیوں نہیں پہنچ پاتا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا قرآن میں پورا قرآن جو ہے وہ ادبی شاہپارہ ہے یا اس میں خاص خاص مقامات ہیں، کچھ قانون کی بحثیں ہیں؟ تو جب عام طور پہ اس پہ بات ہوتی ہے، ہمارے جتنے روایت میں ہمیں اس پہ کام کرتے ہوئے لوگ ملتے ہیں، امام باقلانی سے لے کے اب تک، وہ سارے اس
مکمل کو جو ہے وہ اس طرح سے اپریسیٹ کرتے ہیں لٹریچر کے طور پہ، تو اس میں ہم تقسیم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف یہ ہے کہ جس جگہ کانٹینٹ کم سے کم منطقی ہو گیا ہے، جس میں قانون یا اس نوعیت کی چیزوں کو بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے، تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت ادبی ہے. جی، صرف فرق یہ ہے القاریات وہ سارا حصہ جتنا ہے قرآن مجید کا، یعنی وہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پیرہن اختیار کیا ہے قرآن نے، وہ اتنے رنگوں کے ساتھ اختیار کر لیا ہے کہ آدمی اسی میں اپنے سارے احتجاج کے لیے بہت کچھ سامان عافیت پا لیتا ہے. ادھر صورتحال یہ ہے کہ آپ کو دوہرا کام کرنا پڑتا ہے. یعنی میں سورہ نساء کی یا اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیتوں کسی وقت طالب علم موجود ہوں تو لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسٹرکچر میں قرآن نے کیا کمالات کر دی ہیں. اس بات کو جو بالکل قانونی بات ہے اس میں کیا کیا اسالیب اختیار کر کے مدعا کے کتنے وہ پہلو ہیں جن کو اس نے ادا کر دیا اور اس کے لیے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ ایک اور پہلو ہے ادب کا. یعنی ادب کو آپ جس وقت ایک خاص صورت میں دیکھ لیتے ہیں نا، جیسے میں نے عرض کیا افسانہ ہے، یہ ناول ہے، یہ شاعری ہے، جب اس میں دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپریشیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ کہتے ہیں نا کہ مثلا آخری صورتیں ہیں ان میں بہت ادبیت کا، تو اس میں کیا کیا ہے قرآن مجید نے؟ اس نے کیا یہ ہے کہ جو منطقی طریقہ ہے چیزوں کو بیان کرنے کا، اس چیز کو کم سے کم کر دیا ہے. اور انذار کے پہلو کو ظاہر ہے کہ خود انذار اپنی جگہ کانٹینٹ کے لحاظ سے ادب ہے. ایک وائس کو دیکھیے نا، وہ کس طرح کا سما باندھ دیتا ہے بعض اوقات. تو یہ وجہ ہے اس کی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ غامدی صاحب. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اور قرآن کے انہی موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.